إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے میں 10 رکوع اور سورہ الاعراف کے 3 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 پر، آیت نمبر 31 کے بعد اگلا رکوع ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کے رکوع میں لباس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، ان کو لباس عطا فرمایا، اور یہ لباس کے لیے حکم تھا کہ جب تم عبادت کے وقت، خصوصاً نماز کے وقت، زیب و زینت کے ساتھ، اچھے عمدہ لباس کے ساتھ اللہ کے دربار میں آیا کرو۔ کھانے پینے کے اندر بھی اسراف فضول خرچی سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا کرو۔ ان دونوں چیزوں میں مشرکین مکہ نے یہ گڑبڑی پھیلا رکھی تھی، جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اس کو وہ ثواب سمجھتے تھے، فضیلت سمجھتے تھے کہ وہ ننگے بدن طواف کریں، کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں لہذا ہم اس کپڑوں میں پہن کر طواف نہیں کر سکتے، تو ننگے ہی طواف کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں۔ اسی طریقے سے حج کے زمانے کے اندر انہوں نے اپنے طور پر اس کو ثواب سمجھ رکھا تھا کہ عمدہ چیزیں نہ کھائیں، چکنی چیزیں نہ کھائیں اور اچھی غذا کا استعمال نہ کریں، اس سے حج خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اوپر کی آیتوں میں حکم دیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے تم کھانے پینے میں پرہیز مت کرو، اسی طریقے سے تم جو ہے کسی زیب و زینت کے لباس کو مت چھوڑو۔ اس کے جو انہوں نے جو وجہ بیان کی تھی، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یا اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو آج کی آیتوں میں اسی سلسلے میں فرمایا کہ اللہ نے رزق نازل کیا، اللہ نے کپڑے اتارے، کپڑے اور رزق کے اسباب اللہ نے بنائے، وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے بے لباس نہ رہا کرو۔ وہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ کی نازل کی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ نے کسی کو حق ہی نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کے حرام حلال ہونے کا فیصلہ انسان خود کرنے لگ جائے۔ اللہ نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ کسی چیز کو حلال کر لے، کسی چیز کو حرام کر لے۔ جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں بنایا اس کو کوئی حلال نہیں بنا سکتا۔ تو حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے، چونکہ اللہ ہی چیزوں کے بنانے اور نازل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہوتے ہیں اگر آباء و اجداد کا تم نام لیتے ہو کہ انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی زیب و زینت کی چیزوں کو، کپڑوں کو،
لباس کو، جس کو اللہ نے بندوں کے لیے بطور نعمت کے عطا فرمایا، اس کو کون ہوتا ہے کہ اس کو حرام کر دے؟ لہذا اللہ نے جب حرام نہیں کیا اور اللہ جس کو حلال کہہ رہا ہے تو اس کو تم کو حرام سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزیوں کو جو پاکیزہ نعمتیں ہیں، حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جب اللہ حلال بنا رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے، اس سے پرہیز کرنے والے، اس نعمت کو اپنے اوپر چھوڑنے والے؟ آدمی یوں پرہیز کرے، اس کی مزاج اور طبیعت میں نہیں آتا ہے اس کی مزاج، لیکن اس کو حرام سمجھنے لگ جائے، اس کو یوں سمجھنے لگ جائے کہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے یہ، تو یہ پھر نعمتیں، یہ شریعت میں مداخلت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دخل اندازی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتیں چاہے وہ کپڑے کی لین کی ہوں، چاہے وہ کھانے کی لین کی ہوں، چاہے وہ کسی اور لین کی نعمتیں ہوں، یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت دنیا میں سب کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ مشرکین کو یہ شبہ ہوا کہ جب یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اور اللہ ان چیزوں کو نعمت قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم پر انعام فرما رہا ہے، لہذا ہم اللہ کے چہیتے بندے ہوئے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض کیسے ہوگا، کیونکہ یہ جو دو نعمتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، مومنوں کو بھی ملی ہوئی ہیں، حقیقت میں یہ مومنوں کے طفیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائیں اسی لیے پیدا کی کہ آدمی ان سے مناسب نفع اٹھائے اور اپنے رب کی عبادت کرے، سب کی نہیں بلکہ رب کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی وفاداری، شکر گزاری والی زندگی گزارے۔ اس اعتبار سے اللہ کی جو نعمتیں اصل میں ہیں یہ مومنین ہی کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہیں۔ نافرمانوں کو جو مل گیا وہ اپنے اعمال و تدبیر سے جو دنیاوی مفاد جو حاصل کر لیتے ہیں، یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بطور ڈھیل کے ہے، اور دنیا کی نعمتیں اللہ نے سب کے لیے رکھی ہیں۔ خصوصاً جب اہل ایمان تقوی میں، اعمال میں کمزوری دکھاتے ہیں تو یہ نعمتیں اللہ اپنے باغیوں کو، عاصیوں کو، نافرمانوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، جس میں ایک طرف مومنوں کے لیے تنبیہ ہو جاتی ہے اور کافروں کو جو ان کے نیک اعمال دنیا میں ہوتے ہیں ان کا وہ ثمرہ اور ان کا نتیجہ دنیا ہی میں انہیں مل جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو نعمتیں دیں اس میں سے کوئی نعمت چاہے وہ مومنوں کو ملی ہو یا کافروں کو، وہ کدورتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس میں کانٹا نہ ہو، کچھ نہ کچھ جھمیلے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دشواریاں لگی بھی ہیں۔ نعمتیں بھی ہیں اور ساتھ میں خطرات بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے زائل ہونے کا خطرہ بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے زحمتیں بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں، حاسدین کا حسد بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، بد نظروں کی بد نظریاں بھی لگ رہی ہیں اور مختلف چیزیں ساتھ میں لگی رہتی ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں خالص نہیں ہوتی، دنیا میں نعمتیں سب کو ملتی ہیں لیکن خالص کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ خالص نعمتیں قیامت کے دن ہوں گی جس میں کوئی جھمیلا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ کم ہونے کا خطرہ، نہ ختم ہونے کا خطرہ، نہ نعمت کا استعمال کرنے والا فنا ہوگا، نہ نعمتیں فنا ہوں گی۔ یہ خالص آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ اور تو یہ اللہ رب العزت نے آیت میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو نعمتیں دنیا کے اندر اللہ نے نازل فرمائی ہیں یہ حقیقت میں مومنوں کے لیے ہیں، اور یہ نعمتیں دنیا میں خالص نہیں ہوا کرتی، جو کافروں کو بھی اس سے فیض اٹھاتے ہیں، مومنوں کے طفیل میں کافر بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حقیقت میں آخرت میں خالص یہ نعمتیں مومنوں کا ہی حق بنیں گی۔ وہاں کافر محروم کر دیے جائیں گے، کافر وہاں محروم کر دیے جائیں گے اور انہیں یہ نعمتیں آخرت میں نہیں ملیں گی۔ اب تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو حلال قرار دیا تھا کافروں نے حرام کر لیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ کون ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو حرام کرنے والا۔ اس سے جو ان کو شبہ لگا کہ جب یہ نعمتیں اور ہمیں مل رہی تو ہم بھی اللہ کے چہیتے بندے ہوئے، اللہ نے اس کا جواب دیا اور آگے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حلال نہ سمجھو اور ان چیزوں کو حرام سمجھو۔ یعنی کافروں کی، مشرکوں کی ڈبل گمراہی کہ ایک طرف اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہرا رہے اور اللہ جس چیز کو حرام کر رہا ہے اس کو حلال بنا رہے ہیں۔ اللہ بے حیائی کو، اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کرنے کو، کسی پر ظلم کرنے کو، کسی کی حق تلفی کرنے کو، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو اور اللہ پر غلط باتوں کی نسبت کرنے کو، اللہ ان چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے اور ان چیزوں میں تم مبتلا ہو۔
بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو، زنا کے کاموں میں مبتلا ہو، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہو، حق تلفیاں کرتے ہو، تو جو چیز حرام تھی ان کو تو دھڑلے سے کر رہے ہو، اور جو چیز حلال تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، اس کو ثواب بھی سمجھ رہے ہو۔ تو یہ فطری اصول ہے کہ جب بھی حلال کی جگہ آدمی کوئی حرام اختیار کرے گا تو کچھ حلال چھوٹ جائیں گے، اور جب حلال اور حرام کی جگہ پر جو ہے حلال آ جائیں گے، اور حلال کی جگہ پر حرام چلے جائیں گے۔ یہ سنت انسان چھوڑے گا تو اس کی جگہ بدعت پکڑ لیں گی، بدعت سے بچے گا اس کی جگہ سنت آ جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے حلال چیزوں کو جب چھوڑا تو حرام چیزیں عمل میں آ گئی اور حرام چیزوں کا وجود ہو گیا۔ حرام چیزوں سے پرہیز کرنے لگ جائیں تو حلال چیزوں کا وجود ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہے مشرکین ڈبل گمراہی میں تھے کہ حرام چیزوں کو تو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی اس کو حرام سمجھنے لگ گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح ڈبل گمراہی میں مبتلا ہے تو پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت ہر امت کے ہر فرد کو ہم نے موقع دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور سب کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ موت کا سب کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ لہذا اس وقت تک کے لیے جس کو جتنی زندگی اللہ نے عطا فرمائی بس اس کی مہلت کا وقت ہے، یہ اچھے عمل کر لے برے عمل کر لے، پھر وقت چلا جائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں انسان کو اللہ کی ہدایت پکڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے آگے مزید آیتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی علیہ السلام آپ ان مشرکوں سے کہیے من حرم، کس نے حرام کر دیا، زینت اللہ التی، اللہ تعالیٰ کی نازل کی بھی اس زیب و زینت والے لباس کو، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے بنائی، اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے جو لباس نازل کیے بنائے، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ والطیبات من الرزق، اور وہ پاکیزہ غذائیں اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے حلال صاف ستھرا بندوں کے لیے اتارا، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کو حرام ٹھہرائے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو مومنوں کو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ قیامت کے دن انہی مومنوں ہی کے ساتھ خالص رہیں گی، یعنی اوروں کو نہیں ملیں گی۔ دنیا میں تو سب کو ملی ہوئی ہیں، اور یہ جو نعمتیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہیں اور جس سے کافروں کو بھی حصہ ملا ہوا ہے، خالصتاً یوم القیامہ، یہ نعمت خالص ہو کر ملیں گی قیامت کے دن۔ دنیا میں یہ نعمتیں ہیں لیکن خالص نہیں ہیں، اس میں اور کدورتیں تکلیفیں ہیں، حاصل کرنے میں تکلیفیں، حفاظت کرنے میں تکلیفیں، اور اس کے ساتھ اور بھی تکلیفیں، ہر نعمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا کوئی پریشانی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی علیہ السلام انہیں بتائیے کہ اللہ نے حرام کس چیز کو بنایا اور اس کو تم حرام سمجھتے نہیں۔ انما حرم، بے شک حرام قرار دیا، ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منہا، ان بے حیائی کی باتوں کو جو اس میں سے کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں، وما بطن، جو چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں، دل کے اندر جو غلط جذبات ہیں یا کھل کر کے باہر جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، والاثم، اور اللہ نے حرام کیا ہر قسم کے گناہ کو، خصوصاً والبغی، دوسروں پر زیادتی کرنے کو، بغیر الحق، ناحق حق تلفی کرنے کو، ناحق کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کو، وان تشرکوا، اور اللہ نے حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بھی سلطانہ، ایسی چیزوں کو جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، کہ کوئی سند اللہ نے نہیں بنائی، تمہارے پاس کچھ علم نہیں اس کا کہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو گئے اور تم نے ان کو شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ وان تقولوا، اور اللہ نے حرام کیا اس بات کو کہ تم منسوب کرو اللہ پر کوئی ایسی بات، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں پتہ تک نہیں کہ یہ بات اللہ نے کی، اللہ نے یہ حرام کیا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر امت کے ہر فرد کے لیے اللہ نے ایک وعدہ، ایک وقت میعاد مقرر فرما رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ پہنچے گا، جب وہ اللہ کی میعاد کا ٹائم آ جائے گا، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو لوگوں کو ایک لمحے کے لیے اس میں آگے پیچھے ہونے کی مہلت نہ ہوگی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اس کو کر دیں.